کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ابتدائی حالات کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ آپ ولادت کے حوالے سے کلام فرمائیں۔ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، صدق اللہ مولانا العظیم۔ باحیا اور با وفا رفیق رسول، اہل محبت میں سے، السابقون الاولون میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے، اور آپ نے جیسے کہا کہ ذوالحجرتین اور ذوالنورین تو ذوالشہادتین بھی ہیں۔ دو دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو موجود گردانا جبکہ وہ ظاہراً حاضر نہیں تھے۔ جی جی جی، تو یہ اعزاز ہیں زندگی میں شہادت کی جو ہے وہ بشارت ملی ہے، اور بشارت دو بار جنت کی بھی بشارت، جنت کی بھی بشارت آپ کو ملی۔ تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ اس گلشن کے ایک پھول حضرت عثمان غنی کے بارے میں کچھ بات کریں۔ تو آپ کے جب ابتدائی حالات پر نگاہ ڈالتے ہیں، ولادت پر نگاہ ڈالتے ہیں، تو عام الفیل سے 6 سال بعد، یعنی نبی کریم علیہ السلام سے کچھ مورخین اور محققین نے 5 سال بعد لکھا ہے اور کچھ نے 6 سال بعد، کہ 6 سال بعد طائف کے مقام پر آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ بنو امیہ جو ایک قریش کا بڑا ایک نمایاں گھرانہ ہے، اس کے چشم و چراغ ہیں، اور بنو امیہ میں سے ہوتے ہوئے جہاں بنو ہاشم سے اختلاف چلا آ رہا تھا، اس کے باوجود آپ کا فوراً آپ کا قبول اسلام کرنا آپ کی نیک فطرت طبیعت کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ کی والدہ عروہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو کی صاحبزادی ہیں، اور آپ کے والد محترم عفان جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت سے دیکھیں تو 5ویں پشت پر جا کر آپ کا نسب جو ہے وہ جا ملتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کے پاس بنو امیہ کے پاس قومی علم ہوتا تھا، جو عقاب کہلاتا تھا، وہ اس گھرانے کے پاس ہوتا تھا۔ اس سے آپ یہ سمجھیں کہ ایک طرف بنو ہاشم سردار لوگ تھے اور دوسری طرف بنو امیہ سردار لوگ تھے کہ جن کے پاس پورے قریش مکہ کی سیادت و سعادت وہ ملتی تھی ان کو۔ تو بنو امیہ سے چونکہ آپ کا تعلق بھی ہے اور آپ کی جو کنیت آتی ہے تاریخ میں ابو عبداللہ کے نام سے، آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، اور آپ نے بالغ ہوتے ہی جیسے جو پیشہ تھا وہ تجارت کا اختیار کیا، تو تجارت کی وجہ سے بھی اور اپنے خاندانی اس وقار اور اس کی وجہ سے بھی آپ ایک بڑے معزز سردار اور مالدار اور سخی تھے ابتدائی حالات سے ہی۔ پھر ایک اس اینگل سے دیکھیں تو چونکہ آپ نے ایک آسودہ حال زندگی گزاری، آپ نرم غذا کھانے والے، نرم طبیعت کے حامل، عمدہ لباس پہننے والے، اور ایک خوشحالی کی جیسے زندگی ہوتی ہے وہ ہمیشہ آپ نے گزاری تھی۔ تو آپ کے ابتدائی حالات میں دیکھیں تو آپ کی دوستی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ قریب تھے آپ، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک سلیم الطبع ہونے کی بنا پر آپ برائیوں سے دور ہوتے تھے اور ایسی دوستی اور ایسی صحبت میں رہتے تھے کہ جو واقعی نیک فطرت ہوں۔ تو ایک طبیعت اور مزاج کی ہم آہنگی دونوں میں بہت زیادہ تھی۔ اسی طریقے سے مکہ پاک میں آپ غریبوں مساکین کی مدد کرنے والے شروع سے تھے۔ ایک طبیعت میں رحم دلی تھی، شفقت تھی، محبت تھی، کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو برداشت نہ ہوتا اور ان کے کام آنے کی کوشش ضرور کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان